بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وصحبہ اجمعین۔ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے سلسلے کا آغاز کریں گے۔ کتاب ہے شرح مسند امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ۔ عنوان ہے باب الحث علی العمل، عمل کی ترغیب دینے کا بیان۔ حدیث نمبر 17۔ ابو حنیفة عن عبد العزيز عن مصعب ابن سعد ابن أبي وقاص عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نفس إلا وقد كتب الله مدخلها ومخرجها وما هي لاقية. فقال رجل من الأنصار ففيما العمل إذن يا رسول الله؟ فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل الشقاوة فيسروا لعمل أهل الشقاوة، وأما أهل السعادة فيسروا لعمل أهل السعادة. فقال الأنصاري الآن حق العمل. وفي رواية اعملوا فكل ميسر، من كان من أهل الجنة يسر لعمل أهل الجنة، ومن كان من أهل النار يسر لعمل أهلها. فقال الأنصاري الآن حق العمل۔ حدیث کا ترجمہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اپنے والد ماجد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر جان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ اس کے داخل ہونے کی جگہ کون سی ہے، اس کے نکلنے کی جگہ کون سی ہے، اس کو کیا نئی چیزیں پیش آنے والی ہیں۔ ایک انصاری صحابی نے عرض کی تو پھر عمل کا کیا فائدہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم عمل کرتے رہو، اس لیے کہ ہر انسان جن کاموں کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کے لیے وہ کام بھی آسان کر دیے جاتے ہیں، برے لوگوں کے لیے برے اعمال آسان کر دیے جاتے ہیں، اور اچھے لوگوں کے لیے اچھے اعمال آسان کر دیے جاتے ہیں۔ ان انصاری صحابی نے کہا، اب عمل کی حقیقت واضح ہو گئی۔ ایک روایت میں ہے، تم عمل کرتے رہو اس لیے کہ ہر انسان جن کاموں کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کے لیے وہ کام بھی آسان کر دیے جاتے ہیں۔ جو اہل جنت میں سے ہوتا ہے اس کے لیے اہل جنت والے اعمال آسان کر دیے جاتے ہیں، اور جو جہنمی ہوتا ہے اس کے لیے اہل نار والے کام آسان کر دیے جاتے ہیں۔ ان انصاری صحابی نے کہا، اب عمل کی حقیقت واضح ہو گئی۔ حدیث کی شرح۔ یہ حدیث ما قبل کی ہم معنی ہے۔ اس کی شرح میں چند مزید باتیں یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کا گھر سے نکلنا، داخل ہونا، اس کی ولادت، اس کی موت اور اس کے عمل کا منقطع ہونا لکھ دیا ہے۔ اس مضمون پر ایک حدیث بخاری و مسلم نے بھی روایت کی ہے۔ صحیحین اور ترمذی میں حضرت علی شیر خدا سے مروی ہے، ہم بقیع میں جنازہ میں تھے، نبی کریم تشریف لائے، آپ بیٹھے اور ہم بھی آپ کے ساتھ بیٹھ گئے۔ آپ کے پاس ایک لکڑی تھی جس کے ساتھ آپ زمین کو کورید رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر آسمان کی طرف بلند کیا، فرمایا، ہر نفس کے داخل ہونے کی جگہ کو لکھ دیا گیا ہے۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا ہم اپنے کیے پر بھروسہ نہ کریں؟ جو سعادت مند ہوگا تو وہ سعادت کا کام کرے گا، اور جو بدبخت ہوگا تو وہ بدبختوں کا کام کرے گا۔ فرمایا، بلکہ تم عمل کرو، ہر ایک کو توفیق دی گئی۔ جو سعادت مند ہوتا ہے تو اسے سعادت کی عمل کی توفیق دی جاتی ہے، اور جو بدبخت ہوتا ہے تو اسے بدبختی کے عمل کا موقع دیا جاتا ہے۔ پھر پڑھا، جس نے مال عطا کیا، تقوی اختیار کیا اور حسنہ کی تصدیق کی تو ہم اسے آسان عمل کی توفیق دیں گے، اور جس نے بخل کیا، غنی بنا اور حسنہ کی تکذیب کی تو ہم اسے عسرہ کا موقع دیں گے۔ الفاظ ترمذی کے ہیں۔ اس حدیث کے بارے میں ارشاد فرمایا،
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ دونوں جوانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا عمل ایسی چیز ہے جس کے بارے میں قلم خشک ہو گئے اور تقدیر جاری ہو چکی ہے، یا عمل ایسی چیز ہے جس کا فیصلہ بعد میں ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ یہ ایسا عمل ہے جس کے بارے میں قلم خشک ہو چکے ہیں اور تقدیر جاری ہو چکی ہے۔ دونوں نے عرض کیا، پھر عمل کس لیے؟ فرمایا، عمل کرو، ہر ایک کو ایسے عمل کی توفیق دی جاتی ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے۔ دونوں نے کہا، اب ہم کوشش کریں گے اور ہم عمل کریں گے۔ حاشیہ میں ذکر ہے، تحت تفسیر قرطبی سورۃ اللیل، شرح الملا علی القاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ على مسند الامام الاعظم، ذکر اسنادہ عن عبد العزیز بن رفیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ، صفحہ نمبر 374۔